السلام علیکم جی۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ جمعرات کے روز کی کہ جناب اسحاق ڈار کی ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک درخواست لگی تھی، ایک اپیل ہی جاتی ہے نارملی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جس کو اس امر کا اختیار ہے کہ وہ کون سی درخواست کن ججز کے سامنے لگائیں گے، انہوں نے ٹھوک کے وہ درخواست جو تھی وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے لگائی۔ یہ دو ارکان پہ مشتمل بینچ تھا۔ اب دونوں جج صاحبان کی شہرت، رویہ اور مطلب کہ بیہیویئر کیا کہتے ہیں اس کو، سلوک کہہ لیں اس کو، بیہیویئر رویہ ہی کہتے ہیں ویسے، ماضی کا حال کا جو ان کا رویہ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور مطلب کہ میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف ماضی کی آپ کو باتیں یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ ایک درخواست کی سماعت ہو رہی تھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس، اور اس کے اندر میڈیا کے اوپر جو دباؤ تھا اس وقت اپنا عمرانی دور کے اندر، جناب عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر، یہ میں نے عمران احمد خان نیازی جو ہے نا، یہ والا آہنگ جناب نصرت جاوید صاحب کا چوری کیا ہوا ہے، تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے دور کے اندر جو فسطائیت تھی اور جس طرح میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، جرنلسٹوں کو راہ جاتے اٹھا لیا جاتا تھا، مار پیٹ کے، لات بانت توڑ کے پھینک دیا جاتا تھا بھرے بازار کے اندر، اور پھر اوپر جب وہ بیچارہ گرا ہوا ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس سے اوپر ایک نخوت زدہ شخص چلتا ہوا آتا تھا اور کہتا تھا کہ اب بھونکو گے، اور یہ کہہ کے پھر وہ ویگو ڈالے کے اندر بیٹھ کے وہاں سے دفع ہو جاتا تھا۔ یہ ایک معمول کی بات بن گئی تھی۔ اسلام آباد کے اندر بہت سینئر جرنلسٹوں، سب سے زیادہ وکٹمز اسلام آباد میں ہوئے، اور اس کے بعد لاہور میں ٹھہرے۔ کراچی والے بیچارے صحافی پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے سرپرستوں کو، اس وقت کے جو سرپرست تھے انہیں بھگتا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ بیچارے جو ہیں وہ بہت کم اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کو چونکہ اس دور استبداد کا علم نہیں تھا، جو کراچی والے بھگت چکے ہیں 80، 90 اور 2000 سے لے کے 2010 تک کی دہائی میں، تو ہم اہل پنجاب کو، اور میں اپنا اسلام آباد کو بھی پنجاب ہی گنتا ہوں، وہاں پہ جب یہ آیا ماحول آیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر ایک جبر استبداد کا دور تھا، مطیع اللہ جان اٹھائے جا چکے ہوئے تھے، تو اس کے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ مطلب کہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا، تو فوری طور پہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کی جو ہے وہ چیف جسٹسی جو ہے وہ جاگ پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ تو اس طرح کا کوئی کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو سو موٹو ہو گیا، حالانکہ انہوں نے درخواست انوائٹ کی تھی، بیان ہائے حلفی انوائٹ کیے تھے جن کو اٹھایا گیا تھا، اور یا جن کو کیا گیا تھا، اپنا عبدالقیوم صدیقی تھے وہاں پہ، عامر میر تھے، اپنا سید عمران شفقت زنجانی صاحب تھے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے۔ اچھا اب کیا کریں، اس کو کیسے نپٹائیں، تو فوری طور پہ اپنے ایجنٹ جو تھے اس کے اندر ڈالے گئے، ایجنسیوں کے جو ایجنٹ صحافیوں میں گھسے ہوتے ہیں وہ بھی، ان سے بھی درخواستیں ڈلوا دی گئیں، اور پھر جناب چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور ان سے وہ درخواست اٹھا کے رکھ دی اس بینچ کے سامنے جس کی صدارت، جس کی سربراہی جناب اعجاز الاحسن صاحب فرما رہے تھے، اور اس کے اوپر جب اگلے دن اس بینچ کے سامنے وہ کیس لگا تو وہاں پہ عبدالقیوم صدیقی، آپ کو پتہ ہے بہت شرارتی آدمی ہیں، وہ گئے اور انہوں نے ایک کاغذ کھولا اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے نہ آپ پہ اعتبار ہے، نہ آپ کی عدالت سے انصاف ملنے کی توقع ہے، لہٰذا میں اپنی یہ درخواست واپس لیتا ہوں۔ یہی بیان جو تھا وہ عامر میر اور عمران شفقت صاحب نے دیا۔ ان تینوں کے حد تک چونکہ میں ذاتی طور پہ آگاہ ہوں، باقی بھی بیشتر لوگ جو تھے انہوں نے اپنے وہ بیانات دیے، عدالت میں کھڑے ہو کے باقاعدہ پڑھے۔
ظاہر ہے کسی کی بےزتی کر دی تھی، وہ پڑھے اور اپنی درخواست ڈرا کرنے کا کہہ کے وہاں سے آ گئے۔ وہ جج صاحبان جو ان کے علاوہ، یہ انہوں نے نہیں روکا، ان کے علاوہ جو جج صاحبان بیٹھے تھے انہیں غصہ آ گیا، باقاعدہ اس کے اوپر بینچ میں جو بیٹھے تھے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے مطلب کہ ان کو سنائی بھی کہ جناب یہ بہت بڑی دنیا کی، آپ لیگل فرٹرنٹی میں جہاں پہ بھی چلی جائیے یہ بہت بڑی بےزتی کی بات ہوتی ہے کہ جناب جو مظلوم ہے، جس کو آپ انصاف دینے کے دعوے کے ساتھ کالا گاؤن پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذل الہی بن کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے کہے کہ نہیں جناب آپ جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے انصاف دے سکیں گے، میں آپ کی عدالت کے اوپر 3 حرف بھیجتا ہوں، میں اپنی درخواست واپس لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بہت زیادہ بےزتی کا مقام ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس منصف کو جو ہے، اب میں اب کیا کروں وہ حدود نہ کراس ہو، میں اس منصف کو، چلے ہم اس کو نرم کر لیتے ہیں، اس منصف کو اپنے اس رویے کے بارے میں سوچنا تو چاہیے کم از کم کہ یار یہ ہر بندہ جو ایسا ہے وہ میرے سے کیوں اتنی نفرت کرتا ہے، کیوں لے جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سائیکو پیشنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میرا مطلب ہے کچھ جو حساس لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر اور دل عطا کیا ہوتا ہے وہ تو اس طرح کی سوچوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ جج صاحب بھی شاید سوچتے ہوں، اس طرح کی باتیں ان کے بھی ذہن میں آتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجبوری ہو، لیکن سوچتے تو ہوں گے نا یار۔ دیکھیے یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آج ایک اپلیکیشن لگی ہوئی تھی جناب اسحاق ڈار صاحب کی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی اپلیکیشن ڈٹرمن کرے گی کہ کوئی نیوٹرل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو نہیں ہوا نا، آج کی درخواست سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور جو عمران خان صاحب نے پرسوں بڑھگیں لگائی تھی چکوال میں کھڑے ہو کے، ان سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ باقاعدہ جنگ پہ آمادہ ہے، نیوٹرل شوٹرل کوئی نہیں ہوا۔ اور یہ اتنے بے بسی ہے ادارے کے اندر یار کہ جناب حالانکہ کورٹ مارشل بنتا ہے اس پہ، یہ ممتاز بھٹی صاحب کا فرمان ہے کہ اس پہ کم از کم کورٹ مارشل بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سرکار کے وسائل ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پنڈی کے اندر ایک پٹواری ہوتے تھے نجف حمید صاحب، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کس کے بھائی تھے۔ نجف حمید صاحب اتنے کرپٹ پٹواری تھے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے لیے لینڈ ایکوائر کروانے میں ہزاروں دیہاتیوں کو، ظاہر ہے کہ اس میں درجنوں دیہات ہوں گے جو کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر آتے تھے، ان کو خالی کروانے میں، ان کی کاغذات کے اندر 2 نمبریاں کر کے ریاض ملک کو امیر کرنے کے اندر ایک اہم مقام حاصل کیا اور خود بھی امیر ہوئے۔ جب ان کی بدماشی، لوٹ مار، کرپشن، اقربا پروی کی داستانیں دنیا بھر کے 4 دانگے عالم میں پھیل گئیں تو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے جناب نثار علی خان صاحب، انہوں نے اس امر کا نوٹس لیا اور ان صاحب کو واپس چکوال ان کے آبائی گاؤں کے اندر ٹرانسفر کروا دیا، یا آبائی ڈسٹرکٹ کے اندر ٹرانسفر کروا دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہر مہم جو بنی ہے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر یا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اوپر، اس میں نثار علی خان کو کبھی مسٹر بین اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، نثار علی خان کی ریلنٹلیس کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے۔ نثار علی خان کو کون سی گالی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ یہ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ جو لوگ ہیں، یہ کس طرح سرکار کے خزانے سے لیے گئے اربوں کھربوں روپے جو انہوں نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ 5th جنریشن ہائیبریڈ میڈیا وار کے نام کے اوپر ڈرا کر رکھے تھے، اس کو استعمال کر رہے تھے۔ بالکل ذاتی مسئلہ تھا کہ اس کی کرپشن کا مسئلہ تھا، تو جیسے ہی اس کو ٹرانسفر کروایا تو نثار علی خان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی، کیونکہ بھائی جان اس وقت جو تھے وہ کوئی اہم عہدے پہ مقرر ہو گئے ہوئے تھے، کہ اس کے ساتھ آئی آتا ہے، ان کے عہدے کے ساتھ نا آئی لکھا جاتا ہے آخر، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے عہدے کے اوپر متمکن ہوئے تھے۔ انہوں نے نثار علی خان کو پہلے تو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی، پھر اپنے سارے ریسورسز استعمال کر کے نثار علی خان کی سیاست واڑ کے رکھ دی۔ انہوں نے نثار علی خان کی سیاست ختم کر دی، تمام سیٹوں سے ہروایا۔ پھر وہ اگر معافی شافی حالانکہ
میں نے ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ دونوں کی بڑی پکی دوستی تھی آپس میں. کہنے والے کہتے ہیں ایک ایسی دوستی تھی کہ دوست کے ہوتے ہوئے نثار علی خان جو کہ الیکشن پورے 2018 کے مینج کر رہا تھا اور اس کی 2 سال کی محنت تھی, اس کے ہوتے ہوئے نثار علی خان ہار گئے. تو دوستی نہیں ہوگی, میرا خیال ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. لیکن بہت سارے احباب جنہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو کہتے ہیں بڑی دوستی تھی. لیکن نثار علی خان کی کریکٹر اسیسینیشن اس فورس کے ہاتھوں ہونا جو کہ صاحب کے زیر کنٹرول تھی, اور نثار علی خان کی سیاست کا خاتمہ کر دیا جانا کیونکہ نثار علی خان صاحب نے بھائی کی شان کے اندر گستاخی کر دی تھی. تو بہرحال نجف حمید صاحب جو ہیں وہ سٹیج پہ بٹھائے گئے اور ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے, اور نجف حمید کا آپ حلیہ دیکھیں نا, ان کا پیٹ بات خود ٹھیک ہے نا, وہ لگتا ہے کہ وہ مطلب کہ میرا مطلب ہے پرتعیش زندگی جو ہے وہ ان کا وہ ہے. خیر میں اس کی طرف ویسے ایک حوالہ آ گیا, لیکن مطلب کہ میں سوچتا ہوں کہ یار وہ لوگ سوچتے نہیں ہوں گے کبھی کہ یار یہ جو ہماری سر عدالت, ہم منصف ہیں اور منصف جو ہے وہ ایک قابل احترام عہدہ ہے. آپ ساری عمر کی جدوجہد کر کے آئینی عدالت کے منصف بنتے ہیں, اور ایک مظلوم جو عدالت میں آتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے جی, وہ عدالت میں آتا ہے وہ ظلم جبر استبداد کے خلاف اپنی اشکشوئی کے لیے آتا ہے, درخواست کے لیے آتا ہے, اور وہ جو ہے وہ آئے اور کہے کہ مجھے آپ سے میری درخواست واپس دے دیں, مجھے آپ سے توقع نہیں ہے کسی بھلائی کی, کسی بہتری کی, کسی انصاف کی. تو یہ بڑا بزدلی کا مقام ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے یہی کیا. ان کے جو وکیل ہیں سلمان بٹ صاحب, وہ چونکہ میرا مطلب ہے کہ ہم منصب نہیں, ہم چیمبر رہے ہوئے ہیں کسی صاحب کے, تو سلمان بٹ صاحب نے پہلے بھی مروایا تھا نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو, اور اب بھی توقع یہی تھی کہ وہ مروائیں گے, کیونکہ وہ اپنے سابقہ ہم چیمبر سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے. تو پھر سلمان بٹ صاحب نے درمیانی رستہ نکالا کہ جناب اسی درخواست ہی واپس چک لینے ہیں. تو اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ درخواست کیوں واپس لینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ابھی اور فورمز اویل کرنا چاہ رہے ہیں. تو حالانکہ وڈرال کے اوپر اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ نپٹا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, مسترد نہیں کی جاتی, نپٹائی جاتی ہے. اب پتہ نہیں سارے میڈیا نے اس کو غلط رپورٹ کیا ہوا ہے, نپٹا دی, کہ جب انہوں نے وڈرا کر لی تو ٹھیک ہے, پھر نپٹ گئی وہ اپلیکیشن, وہاں پہ آ جاتا ہے کہ ایک درخواست نپٹ گئی, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جی آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ. چاچو جب ملے تھے جناب نواز شریف صاحب کو لندن میں, تو وہاں پہ یہ والا ایشو بھی ڈسکس ہوا تھا, اور چاچو نے کہا تھا کہ میں 30 تک واپس پہنچ کے تو متعلقہ لوگوں سے بات کروں گا. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اس بات چیت کے نتائج کے انتظار کا فیصلہ کیا ہو, سانو کی پتہ, ٹیوے ہی نہیں نا. لیکن بہرحال سوچنے کا مقام ہے. میرے پاس کوئی آئے بندہ, میں چھوڑ دیں اس بات کو, اب اپنی مثال لے لیں. آپ اگر اشارے پہ کھڑے ہیں, ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے, آپ اسے اپنی بساط کے مطابق کوئی 10 روپے 20 روپے 50 روپے دیتے ہیں, اور وہ آپ کی دی ہوئی بھیک ہے وہ آپ کے منہ پہ مار کے کہتا ہے کہ میں نے نہیں لینی. میں اپنی مثال بتا دوں, میں تو 3 دن ٹراما سے نہیں نکل پاتا. تو منصفین جو ہیں وہ رات کو سو کیسے جاتے ہوں گے جس دن ان کے ساتھ یہ ہوتی ہوگی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ویسے بائی دا وے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.